خواتین و حضرات، جو نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بخارا کا نظارہ ہے۔ بخارا ان شہروں میں شمار ہے جو کہ شاید قدیم ترین شہروں میں ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی تاریخ کم سے کم 2000 سال سے زیادہ پرانی تاریخ ہے۔ شہر کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ایک صحرا کے درمیان ہے، اور شہر کا پانی در حقیقت جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے، زیر زمین پانی ہے، اس سے سارے کا سارا پانی یہاں پہ اکٹھا ہوتا ہے اور اسی کو انہوں نے استعمال کیا۔ اس پانی کو تلاش کرنے کے حوالے سے بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہاں سے لے کے سمرقند تک، آگے تک بیج بوئے انہوں نے، انار کے بیج، اور یہ دیکھا کہ کہاں پہ انار کا بیج سب سے تیزی سے پھل دیتا ہے۔ ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہیں پر پانی اچھا ہوگا۔ ایک خاص قسم کی بش ہے، جڑی ہے، جس کی بہت ہی گہری قسم کی روٹس ہیں، اور ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ جو جہاں پہ لگی ہوئی ہے وہاں پہ یہ ایک کنواں کھود سکتے ہیں۔ بخارا کیونکہ ایک ایسی جگہ مقیم ہے کہ چین سے لے کے یورپ تک جو تجارت ہوا کرتی تھی، یعنی جس کو ہم اینشنٹ سلک روٹ کہتے ہیں، اس کی روٹ پہ بخارا آتا تھا۔ اسی لیے یہاں کے سوچ اور فکر کے اعتبار سے نہ صرف چائنا سے انفلوئنسز آئے، سینٹرل ایشیا سے تو آنے ہی تھے، بلکہ عربیہ سے انفلوئنسز بھی آئے، رشیا سے انفلوئنسز آئے۔ یہ ایک قسم کی کراس روڈز پہ تھا، نہ صرف تجارت کے اعتبار سے، بلکہ اس سے بھی ضروری بات یہ ہے کہ سوچ اور فکر کے اعتبار سے۔ تو لہٰذا جہاں ایک طرف ازبیکستان کسی زمانے کے اندر ایسے اس نے فگر پیدا کیے جیسے امیر تیمور، ظہیر الدین بابر جیسے لوگ، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جیسے کہ امام بخاری۔ جی ہاں، ان کی پیدائش بھی یہاں بخارا میں ہوئی، اسی لیے ان کا نام امام بخاری ہے، یعنی وہ امام جو کہ بخارا سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور البیرونی، کتنے گریٹ قسم کے لوگ ہیں۔ ایسٹرونومی میں بھی ایک وقت میں بخارا شاید دنیا میں سب سے آگے ہوا کرتا تھا۔ دوستوں، آپ کو سن کر یہ خوشی ہوگی کہ اس وقت جہاں میں کھڑا ہوں یہ امام بخاری کا میموریل ہے یہاں بخارا میں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ ان کا نام امام بخاری ہے ہی اس وجہ سے کیونکہ وہ بخارا میں پیدا ہوئے تھے، اسی لیے بخاریوں کو کہا جاتا ہے، اور یہ ان کا میموریل ہے یہاں پہ۔ آئیں تھوڑا سا اور ایکسپلور کرتے ہیں۔ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے امام بخاری کے حوالے سے ان کی ریسٹنگ پلیس۔ ادھر پیچھے جو آپ کو گرین ڈوم نظر آ رہا ہے وہ ان کی ایکچوئل قبر ہے، وہاں پہ وہ ان کی آرام گاہ ہے، اور یہ رینوویٹ ہو رہا ہے جی یہاں پہ اس وقت ان کے لیے ایک نئی ریمیمبرنس بنائی جا رہی ہے۔ انفارچونیٹلی کیونکہ رینوویشن جاری ہے، کنسٹرکشن ہو رہی ہے، تو اس سے آگے ہم جا نہیں سکتے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بڑے بڑے بولڈرز وغیرہ لگے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ بہت ساری کنسٹرکشن ہو رہی ہے، مگر بہرحال جتنا قریب ہم جا سکتے تھے ہم نے پوری کوشش کی ہے۔ آپ یہ بات تو جانتے ہی ہوں گے کہ امام بخاری کا کتنا بڑا انفلوئنس رہا ہے اسلامک تھاٹ پر، اسلامک سویلائزیشن پر، دین اور مذہب پر، کیونکہ صحیح بخاری جو حدیث کی کلیکشن ہے، جو سب سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ مقدس کلیکشن ہے، وہ انہی کا کام تھا۔ انہوں نے ہی اس کو کمپائل کیا، انہوں نے ہی اس کو اکٹھا کیا۔ شاید کچھ لوگوں کے لیے یہ بھی ایک نئی بات ہو کہ امام بخاری کا تعلق یہاں ازبیکستان سے تھا، کیونکہ شاید آپ کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ ان کا تعلق کہیں عربیہ سے تھا، مکہ مدینہ سے تھا یا بغداد سے تھا، مگر نہیں، ایکچولی وہ بخارا میں پیدا ہوئے تھے اور وفات ان کی یہاں پر ہوئی تھی، یعنی کہ سمرقند سے تھوڑا سا ہی دور ایک پنڈ میں، ایک ولیج میں، اور لہٰذا یہیں پہ ان کی آخری آرام گاہ بھی ہے، جو کہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں۔
اور اب ایک ریسرچ سینٹر بھی یہاں پر قائم کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرے گریٹ فگر ابن سینا، وہ بھی یہاں کے بخارا سے تھوڑا سا باہر پیدائش ہوئی ان کی۔ تو عرض یہ ہے کہ اس تہذیب کی جڑیں انتہائی نہ صرف قدیم ہیں بلکہ اس تہذیب کی جڑوں کے اندر بہت سارے مختلف خیالات، سوچ، فکر، فلسفے اور سویلائزیشنز کا ایک سنتھسس ہمیں ملتا ہے۔ دلچسپ بات آپ کو یہ بتاؤں کہ اگرچہ پیچھے آپ وہ خوبصورت آرکیٹیکچر دیکھ رہے ہیں، آئیں ذرا آپ کو وہ آرکیٹیکچر دوبارہ سے دکھاتا ہوں۔ اب جب آپ اس مسجد کو دیکھیں گے، جب آپ اس مینار کو دیکھیں گے تو آپ یہی کہیں گے کہ یہ تو اسلامی آرکیٹیکچر ہے، یہ تو وہی آرکیٹیکچر ہے جو ہم دیکھتے آئے ہیں بہت عرصے سے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو سٹائل ہے آرکیٹیکچر کا، یہ جو استھیٹک ہے، یہ جو قلم کاری ہے، یہ در حقیقت اسلام سے بھی زیادہ قدیم ہے، یہ سمنت دور کی ہے۔ اور انہوں نے جو آرکیٹیکچرل سٹائل پیدا کیا، اسی سٹائل کو انفیکٹ مسلمانوں نے بھی آگے بڑھایا۔ انفیکٹ جب سوویت یونین کا دور بھی تھا تو اس وقت بھی روسیوں کا یہ خیال تھا کہ یہ چیزیں، یہ مینار، یہ مقبرے، یہ تمام جگہیں جو ہیں نہ صرف ازبیکستان کے لیے ایک ہیریٹیج سائٹ ہیں بلکہ انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ایک ہیریٹیج سائٹ ہے۔ لہٰذا یہ آج بھی پریزروڈ ہے، اسٹیٹ نے ان کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے۔ ایک زمانے میں انفیکٹ یہ استعمال ہوا کرتی تھی، 1920s تک یہ استعمال ہو رہی تھی، یہ مدرسے وغیرہ سب استعمال ہو رہے تھے، حالانکہ کوئی 16ویں صدی میں بنا ہوا ہے، کوئی 12ویں صدی میں بنا ہوا ہے، پھر بھی استعمال ہو رہے تھے۔ پھر حکومت نے کہا جی اس کو اور مزید استعمال نہ کریں، ان کو ہیریٹیج سائٹس ڈکلیئر کریں، ان کو میوزیمز بنائیں، ان کا خیال رکھیں کیونکہ یہ ہماری ہیریٹیج کا حصہ ہے۔ تو جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا، یہاں پہ بہت عظیم قسم کے لوگ پیدا ہوئے، جہاں ایک طرف امام بخاری تو دوسری طرف ابن سینا، تیسری طرف البیرونی۔ ہماری اپنی سوچ و فکر کا بہت بڑا حصہ سینٹرل ایشیا کی سوچ و فکر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ کیونکہ یہ شہر سلک روٹ پر تھا تو یہاں پہ ایک زبردست قسم کا بک لرننگ کا کلچر تھا، کتابوں سے عشق تھا، پیار تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے شہروں کے اندر امام بخاری جیسے لوگ پیدا ہوئے، ایسے شہروں کے اندر ابن سینا جیسے لوگ پیدا ہوئے، ایسے شہروں کے ساتھ البیرونی کا نام منسلک۔ کسی زمانے کے اندر یہ وہ شہر تھا، یہ خوبصورت شہر وہ شہر تھا کہ جو کہ مرکز تھا سوچ، فکر، فلسفے، ایون مذہب کا۔ اندازہ کریں، آئیں ذرا اس پرانے کنسٹرکشن کو دیکھتے ہیں۔ جس جگہ میں ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ ایک قلعہ ہے، اس کو کہتے ہیں دی آرک آف بخارا، اس کو اسپیسیفکلی نہیں، اس پورے کے پورے قلعے کو۔ مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کنسٹرکشن کتنی پرانی، کسی زمانے کے اندر یہ جو جگہ تھی یہ بخارا کا سینٹر اور خاص طور پہ اس کا سیاسی سینٹر، اس کا سیاسی مرکز ہوا کرتا تھا۔ جو پچھلی جگہ میں نے آپ کو دکھائی، جو پچھلا حوضہ میں نے آپ کو دکھایا، حوضہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ تالاب ہو، پانی کا تالاب ہو، وہ وہاں کا سینٹر تھا، سوچ، فکر، مذہب کا سینٹر۔ وہاں پہ مدارس ہوا کرتے تھے، وہاں پر خانقاہ ہوا کرتی تھی، جو کہ اب سب کی سب ہیریٹیج سائٹس بن چکی ہیں۔ ان کو ڈیمیج نہیں کر سکتے، ان کو آپ چھیڑ نہیں سکتے، وہ استعمال میں نہیں آتی۔ ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، 1920 کے اندر جب سوویت یونین کی یہاں پہ حکومت بنی، سوشلسٹ حکومت یہاں پہ بنی، ازبیکستان سوویت یونین کا حصہ بن گیا اور یہاں پہ ایک مارکسسٹ گورنمنٹ آئی، تو سب سے پہلی چیز ان کو یہ پتہ چلی کہ انفیکٹ جو واٹر سپلائی تھی، جو مختلف حوضہ تھے، وہ انفیکٹ ہو چکے تھے بری طرح سے۔ ملیریا کی وجہ سے بھی انفیکٹ ہو چکے تھے، اس میں آیوڈین بھی مکس ہو چکی تھی، اور اس کی وجہ سے کئی قسم کی بیماریاں یہاں کے لوگوں کے اندر پھیلتی چلی جا رہی تھیں۔ لہٰذا 1920 کے اندر سب سے پہلا کام انہوں نے یہی کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہاں کی واٹر سپلائی کو جب تک ہم صاف نہیں کریں گے اس وقت تک یہاں پہ بیماری پھیلے گی، شہر کا شہر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو لہٰذا بہت سارے جو بڑے بڑے تالاب تھے اس زمانے کے، جن کو حوضہ کہتے ہیں، ان کو پھر انہوں نے بھر دیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ بیماری سے بچ سکیں، اور واٹر سپلائی کو صاف کیا، اور اسی کے نتیجے میں شہر دوبارہ سے زندہ ہونا شروع ہو گیا۔